شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ آخری حصہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا پروگرام۔ اونٹنی کے قتل کے بعد جب ان لوگوں نے دیکھا کہ کوئی عذاب نازل نہیں ہوا تو مارے خوشی کے دیوانے ہو گئے اور جشن مناتے ہوئے چیخ چیخ کر حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کرنے لگے کہ تم جس عذاب سے ڈراتے ہو اسے لا کر دکھاؤ۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ سورہ اعراف آیات 77۔ ناقۃ اللہ کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اس بد نصیب قوم کو اب اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ادھر سمود کے لوگوں کی دلیری اور جرأت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے دل سے ڈر خوف نکل چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تاکہ اونٹنی کے ساتھ ان کا بھی قصہ ختم ہو جائے۔ وہ 9 افراد ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ جب حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے گزرے تو انہیں قتل کر دیں، مگر کائنات کا مالک اللہ قوم سمود کے ہر مکر و فریب اور شیطان کی چال بازیوں سے خوب واقف تھا، چنانچہ پہاڑ سے ان پر پتھر برسائے گئے جن سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ دوسرے دن جب لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ 9 کے 9 افراد پتھروں کے نیچے مرے پڑے تھے۔ عذاب الہی کا نزول۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا اور اب تمام اجت ہو چکا تھا۔ اللہ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہذا حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن بچے ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ سورہ ہود آیات 65۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور تنزیہ استغفار کیا کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طور پر عیاں ہو جائے گا، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر قہر الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگاڑ کی صورت بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے، دل دہلا دیے۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا سانس چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر ہوندے پڑے کھسک کھسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کائے ہوئے بوسوں کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی، اور کفر و شرک میں مبتلا غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر
شہر خاموشاں میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو سمود پر پٹکار ہے۔ سورہ ہود آیات 67-60 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ ہود آیات 6-6۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی سمود سے گزر۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، یہاں سے جلدی گزرو، چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا اور اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب سے ہلاک ہوئی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ ابن کثیر کے مطابق آپ علیہ السلام کا انتقال 280 برس کی عمر میں ہوا۔ مفسرین میں اس پر مختلف آراء ہیں کہ قوم پر عذاب کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہاں قیام فرمایا۔ اکثر نے تحریر کیا کہ سمود کی ہلاکت کے بعد آپ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ شام تشریف لے گئے اور پھر فلسطین میں کچھ عرصہ قیام کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے اور وہیں انتقال ہوا۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام قوم پر عذاب کے بعد عمان سلالہ سے 200 کلومیٹر دور ناسک کے مقام پر آباد ہو گئے جہاں ان کا انتقال ہوا۔ ناسک میں ان سے منسوب ایک مزار بھی ہے جہاں زائرین کثیر تعداد میں فاتحہ کے لیے آتے ہیں۔